بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی، میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ اسے خواب میں دیکھ لوں، کوئی ایسی دعا، کوئی ایسا وظیفہ بتلا دیجئے کہ میں اس کی حالت کو، اس کی کیفیت کو دیکھ لوں، جس سے میری مراد پوری ہو جائے۔ آپ نے اسے ایک دعا سکھائی۔ اس عورت نے رات میں دعا پڑھی اور اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا تو اس کا یہ حال تھا کہ اس نے جہنم کے تارکول کا لباس پہن رکھا تھا، انتہائی سخت اذیت والا لباس۔ اس کے ہاتھ میں ایک زنجیر اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں، یعنی وہ جکڑی ہوئی تھی۔ اس حقائق کے بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ فسق میں، فجور میں، نفاق میں اور خدا فراموشی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کی سزائیں کیسی کیسی ہیں۔ عورت نے دوسرے دن یہ خواب آپ کو سنایا، یعنی حضرت حسن بصری کو آ کے سنایا کہ میں نے وہ دعا پڑھنے کے بعد جو اپنی بیٹی کی حالت دیکھی ہے تو اس طرح دیکھی ہے۔ آپ بہت مغموم ہوئے، غم زدہ ہوئے۔ یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، کسی کے گناہوں کے اوپر بھی بہت زیادہ مغموم ہو جاتے ہیں، غم زدہ ہو جاتے ہیں، اپنی بتلائی ہوئی باتوں سے بھی کترانے لگتے ہیں کہ ایسی بات کے کہنے سے ایسے بندے کی حالت یہ ہوئی ہے، ایسا نہیں کرتے تھے۔ بہرحال کچھ عرصہ بعد حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس لڑکی کو جنت میں دیکھا۔ اس کے سر پہ تاج تھا اور آپ سے کہنے لگی کہ آپ مجھے پہچانتے ہیں، میں اسی خاتون کی بیٹی ہیں جو آپ کے پاس آئی تھی اور میری تباہ حالت آپ کو بتلائی تھی۔ یہ میں آپ کو بتلا دوں کہ خواب میں اگر کسی بارے میں خواب آئے، کسی ایک بندے کے بارے میں، تو وہ خواب دونوں طرف سے آتا ہے۔ اس بندے کو ادھر کی حالت بھی دکھاتا ہے اور ادھر کی حالت بھی دکھاتا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تیری حالت میں یہ انقلاب کیسے آیا؟ لڑکی نے کہا کہ قبرستان کے قریب سے ایک صالح، نیک، پرہیزگار شخص کا گزر ہوا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ اس کے درود پڑھنے کی برکت سے اللہ نے ہم 500 قبر والوں کو سے عذاب اٹھا لیا۔ ایک صالح، نیک، پرہیزگار شخص کا قبرستان سے گزر ہوا اور وہاں اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا۔ دعائے مغفرت تو بعد میں کی، لیکن سب سے پہلے درود پڑھا، تو اس کے درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قبرستان میں سے 500 لوگوں سے عذاب اٹھا لیا۔ یہ درود کی برکات ہیں، یہ نیک صالح لوگوں کی دعاؤں کا اثر ہے۔ ہنالک دعا زکریا، حضرت مریم علیہ السلام جس کمرے میں عبادت کرتی تھی وہاں طرح طرح کے پھل بے موسم اور موسمی، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں جب دیکھا تو پوچھا، یا مریم انّا لک ھذا،
قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ہنالک دعا زکریا، ان نیک لوگوں کے پاس جا کر دعا کرنا، دعا کرانا، اور ایسی جگہوں پہ حاضری دینا۔ اور حسن قبرستان میں جب حاضری دی جاتی ہے، ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، اہل ایمان اور اہل اسلام کے لیے دعا کی جاتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعا کی جاتی ہے، اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک مجیب الدعوات۔ طرح طرح کی دعائیں جب کی جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور قبر والوں سے عذاب اٹھا دیتا ہے۔ کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، نہ ماننے کا کوئی علاج نہیں۔ اپنی طرف سے جو دعائیں کرتے ہیں ان کی دعاؤں کو اللہ قبول کرے یا نہ کرے، لیکن قبول نہ کرنے کی وجہ سے دعاؤں کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ دعا کی جب قبولیت ہوتی ہے تو بندے کا یقین اور اعتقاد اور بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے کسی کے منع کرنے سے، دعا کے بعد نماز نہیں کرنی چاہیے، جنازہ کے بعد دعا نہیں کرنی چاہیے، فلاں نہیں کرنا چاہیے، فلاں نہیں کرنا چاہیے، اجتماعی دعا نہیں کرنا چاہیے۔ کیا حد سلف صالحین کی تعلیمات کو، ان کے احکامات کو، ان کی روشن خیالی کو رد کر سکتے ہیں؟ طنز نہیں کر رہا، اعتراض نہیں کر رہا، اپنے ایک عمل کو جاری رکھیے، فسق سے، فجور سے، نفاق سے بچیے۔ یہ فسق، یہ فجور، یہ نفاق، یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ تو اس لیے نکتہ کی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس ایک شخص کے درود پڑھنے کی وجہ سے اتنے سارے لوگوں کو اللہ نے بخش دیا، تو کیا وہ شخص جو 50 سال سے، جو 60 سال سے، جو 100 سال سے، جو 20 سال سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہا ہے، تو قیامت کے دن اس کی مغفرت نہیں ہوگی؟ فرمانے رہی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان منافقوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے آپ کو بلا دیتے ہیں۔ اپنے لیے بھی دعا کرو، اہل ایمان کے لیے بھی، اہل اسلام کے لیے بھی دعا کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعا کرو۔ اور میں یہ بات کہتا ہوں نا کہ حضرت النون مصری دریا دجلہ کے قریب بیٹھے مریدین کے جرمٹ میں، تو دجلہ سے ایک کشتی آئی جو نوجوانوں سے بری اٹکھلیاں کر رہے تھے، طرح طرح کی حرکات کر رہے تھے۔ تو آپ کے مریدین نے دیکھا تو کہا حضور دعا کیجئے، ان کے لیے بد دعا کیجئے، اللہ ان کو تباہ و برباد کرے۔ آپ کے ہاتھ بارگاہ الہی میں بلند ہوئے، الہ العالمین جس طرح ان کو دنیا میں عیش و عشرت دی ہے، آخرت میں بھی ان کو ایسی عیش و عشرت دے۔ مریدین بڑے حیران ہوئے، حضور ہم نے تو بد دعا کے لیے کہا تھا، آپ نے دعا کر لی۔ خاموش رہے۔ چند ساعت کے بعد، منٹوں کے بعد، وہ نوجوان سارے کے سارے آ کر آپ کے قدموں پہ سر رکھ لیا، معافی کے طلبگار ہوئے، توبہ طائب کی، نیک اعمال شروع کر دیے۔ اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے نا کہ وہ سیئات کو حسنات میں تبدیل کر لے۔ تو جب انہوں نے توبہ کی، ان کی سیئات کو حسنات میں تبدیل کر لیا گیا، تو انہوں نے میں جو دنیا میں عیش و عشرت کی تھی وہ تو کر لی، اور ان سیئات کو حسنات میں تبدیل ہونے کے بعد ان کی نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع تو نہیں کرتا، تو وہ ان کو آخرت میں بھی عیش مل گئی، عیش مل گئی۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، وہ کسی کے درد کو، کسی کے فسق کو، کسی کے فجور کو، کسی کی خدا فراموشی کو برداشت نہیں کرتے۔ ان کا یہ کام ہے کہ وہ گمراہوں کو رائے راست کی طرف لائیں۔ سجادہ نشین، سجادے پہ یعنی گدی نشینی پہ اس بندے کے بیٹھنے کا حق ہے جو اپنی نور فراست سے گمراہوں کو رائے راست پہ لے آئے۔ وہ جو دوسرے کی بات بیان کرنے سے پہلے یہ بندہ اس کی بات کو، اس کے معاف ضمیر کو بیان کر دے۔
اس کے حاجت کو بیان کرنے سے پہلے اس کی یہ دعا اس کے حق میں ہو جائے۔ یہ اللہ کے نیک لوگوں کا کمال ہے۔ اسی کو صاحب کشف صدور، کشف القلوب، کشف القبور کہتے ہیں کہ اللہ جب وہ نور بصیرت عطا کر دیتا ہے تو سائل اور مریض کے بیان کرنے کی حاجت نہیں رہتی۔ ڈاکٹر، حکیم، طبیب، ماہر چہرے کے خد و خال کو ہی دیکھ کر بتا دیتے ہیں اس کو یہ بیماری ہے۔ حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ عوارف المعارف، یہ کتاب ہے معرفت کی سب سے بڑی کتاب۔ اس میں فرماتے ہیں کہ ایک درزی کو پتہ ہے کہ انسان کے اس قد بد کے اوپر کپڑا کتنا لگے گا، زمیندار کو پتہ ہے کہ اس زمین میں بیج کتنا لگے گا، مستری کو پتہ ہے کہ اس مکان میں کتنا مٹیریل لگے گا، اور جو کیا پیر ہے، پیر آج کے معنی میں بدنام ہو چکا ہے، لیکن جو اللہ کا نیک صالح بندہ ہے کیا اسے یہ خبر نہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس کی آخرت کیسے سنورے گی، اس کی دنیا کیسے بنے گی؟ تو اس لیے اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ صحبت اختیار کرو اور اپنی نحوست کو، اپنے فسق کو، اپنے فجور کو، اپنی خدا فراموشی کو دور کر کے خدا شناس بن جاؤ، اور درود پاک کو کثرت سے پڑھو۔ اس درود کی برکات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سیاہ چہروں کو بھی روشن کر دیتا ہے، بدبختی کو نیک بختی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ کھڑے ہو کر پڑھنا، بیٹھ کر پڑھنا، اذان سے پہلے پڑھنا ہے، اذان کے بعد پڑھنا ہے، نماز میں پڑھنا ہے، نماز سے باہر پڑھنا ہے، بس درود پڑھو۔ اللہ نے فرمایا نا صلو علیہ وسلم تسلیما، فرشتوں کو بھی حکم ہے، انسان کے بھی حکم ہے، خود خدا بھی۔ اس میں کسی وقت کی پابندی نہیں ہے، قید نہیں لگائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی اللہ توفیق فرمائے جو خدا شناسی کا ذریعہ اور سبب بن سکے۔